السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی، اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی، اور ہم نے انہیں جو رزق عطا کیا ہے اس میں سے وہ پوشیدہ طور پر اور کھلے طور پر خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے یہ بات کیوں کہی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا لیوفیہم اجورہم، تاکہ انہیں ان کے اجر کا پورا پورا بدلہ عطا کرے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے مزید انہیں نوازے، اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، بے شک وہ بخشنے والا شکر گزار ہے۔ اس آیت پر آپ غور کریں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے تعلق سے پہلی بات جو بیان فرمائی وہ یہ کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ تلاوت دو طرح سے ہوتی ہے۔ پہلے وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سمجھتے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں عربی آتی ہے، جنہیں عربی سے واقفیت ہے، وہ پڑھتے جاتے ہیں، سمجھ میں بات آتی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اور اسی بنیاد پر ان کے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے، دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے، اور وہ چیزیں جن کا اللہ رب العالمین نے ہمیں دینے کا وعدہ کیا ہے وہ فوری طور پر وہیں سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے رک کر کے، اللہ تعالیٰ تو نے اس چیز کا دینے کا وعدہ کیا ہے، میں اسی چیز کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، چاہے وہ نماز کی حالت میں ہو یا غیر نماز کی حالت میں ہو۔ دوسرے وہ لوگ جو قرآن مجید نہیں سمجھتے، پڑھتے ہوئے نہیں سمجھتے، کیونکہ انہیں عربی نہیں آتی ہے، عربی سے واقفیت نہیں ہے، لہذا قرآن تو پڑھ لیتے ہیں لیکن انہیں سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے، تو قرآن پڑھنے کا ثواب تو وہ حاصل کر لیتے ہیں لیکن قرآن مجید نازل ہونے کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جا رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ قرآن مجید کیوں دیا ہے، کیوں ہمارے اوپر اتارا ہے، وہ مقصد ہی فوت ہے۔ ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہمارا رب، ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا رازق ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، ہم سے کن چیزوں کا وعدہ کیا ہے، ہمیں کن چیزوں سے اللہ رب العالمین ڈرا رہا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ اب اللہ رب العالمین کی منشا معلوم کرنے کا بس ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ جس کو جو زبان آتی ہے اس زبان کا ترجمے اور تفسیر والا قرآن مجید خریدے، اور اس میں سے ایک لائن، دو لائن، ایک آیت، دو آیت، ایک صفحہ، دو صفحہ پڑھے اور سمجھنے کی کوشش کرے اللہ رب العالمین میرا رب مجھ سے کیا کہتا ہے۔ جب آپ قرآن مجید سمجھنے لگیں گے تب آپ کے اوپر خشیت طاری ہوگی، چاہے آپ قرآن مجید کی گھروں میں بیٹھ کر تلاوت کرتے ہوں یا مسجد میں بیٹھ کر تلاوت کرتے ہوں یا نماز کے اندر ہوں، کیونکہ آپ سمجھ رہے ہیں، پڑھ کے آئے ہیں وہ آیت، آپ کے ذہن میں وہ باتیں چل رہی ہیں اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں مجھ سے کیا کہا ہے، تب آپ کے اوپر خشیت طاری ہوگی۔ اور جب آپ کے اوپر خشیت طاری ہوگی، قرآن مجید پڑھا جائے گا، آپ سمجھ رہے ہوں گے، تو یقین جانیے آپ کے یہ جو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کے دل میں خشیت پیدا ہوگی، آپ کے اوپر کپ کپی طاری ہو جائے گی،
کیونکہ اللہ رب العالمین نے اتنا وزنی قرآن اتارا ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم نے قرآن مجید کسی عظیم پہاڑ پر بھی نازل ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. ہم انسان اس قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. کیا یہ ہمارا قصور نہیں ہے؟ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا. میرے بھائیوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہر ہاتھ میں کم سے کم وہ قرآن مجید ہونا چاہیے جس زبان کو ہم سمجھتے ہیں. اور اللہ کا کرم اتنا زیادہ ہے اس سرزمین پر کہ یہاں پر مکاتب جعلیات ہر محلے میں کھلے ہوئے ہیں، جہاں پر آپ کو مفت قرآن مجید دیا جاتا ہے. آپ کو پیسے لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کو وہاں جانا چاہیے، وہاں سے حاصل کرنا چاہیے. مجھے اللہ کا قرآن سمجھنا یہ کہہ دیجئے، دیکھیے آپ کو دیتے ہیں یا نہیں دیتے. میرے بھائیوں، ہم کب تک غفلت کا شکار رہیں گے؟ یہ دوسرے نمبر کے لوگ ہیں جنہیں قرآن مجید پڑھنا تو آتا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا. تیسرے وہ لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، قرآن کے الف با سے بھی واقفیت نہیں ہے. وہ انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، مہندس ہیں، بڑی اعلیٰ ڈگریاں ان کے پاس موجود ہیں، سب کچھ آتا ہے، لیکن جو نہیں آتا وہ رب کا قرآن نہیں آتا ہے. وہ پڑھ ہی نہیں سکتے. وہ سمجھیں گے کہ جو جس کو پڑھنا ہی نہیں آتا ہے. میرے بھائیو، اللہ رب العالمین اس آیت میں کہہ رہا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. تو کیا ہم اللہ رب العالمین کی اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں؟ کیا ہم نے اب 24 گھنٹوں میں سے 10 منٹ اللہ کی کتاب تلاوت کرنے کے لیے وقت نکالتے ہیں؟ اگر نہیں نکالتے تو قصور کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے تو کتاب نازل کر دی ہے، لیکن ہم اس قدر غافل ہو گئے، شیطان نے ہمیں اس قدر غفلت کا شکار بنا دیا، گویا کہ ہم اپنے مقال حال سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین تیرے قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی زندگی گزاریں گے، تیرا قرآن پڑھا ہے جہاں وہیں پڑھا رہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. کیا یہ ہم کہنا چاہتے ہیں؟ میرے بھائیو، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، لوگ قرآن مجید پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ اس کی سنگینی کو آپ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین کیا کر رہا ہے. کیا دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیتیں سکھاتے تھے صحابہ کرام کو. جن کو قرآن مجید کی کچھ صورتیں یاد ہیں گی ان کو مکلف کرتے تھے تم جا کر کے فلاں قبیلے میں فلاں لوگوں کو قرآن مجید سکھاؤ. اتنی محنت کیوں کی؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اس کی اہمیت کو یا نہیں جانتے تھے؟ اگر اللہ کے نبی جانتے تھے اس کی اہمیت کو، صحابہ کرام جانتے تھے اس کی اہمیت کو، یہاں سے لے کر قرآن مجید مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک گئے اس قرآن مجید کو لے کر کے، انہی کے ذریعے سے یہ قرآن مجید ہمارے ہاتھ میں آیا. اور ہم اس قدر غافل ہو گئے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن مجید کیسے پڑھنا ہے، اس کو کیسے سمجھنا ہے اور کیا سمجھنا ہے. میرے بھائیو، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، یہ فکر کرنے کا مقام ہے. مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہم قرآن مجید سے غافل کیوں ہیں؟ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا. کیوں نازل کیا؟ انا کنا منذرین، ان کی آیتوں کے ذریعے سے ہم قوموں کو ڈراتے ہیں. قوموں کو ڈرانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العالمین نے سابقہ قوموں کا تذکرہ کیا ہے، ان کے واقعات بیان کیے ہیں اور سبب بیان کیا کہ وہ قومیں کیوں ہلاک کی گئیں. یہاں سے ہمیں عبرت لینا چاہیے. اگر ہمیں اتنی بات سمجھ میں آ جائے
تو ہمیں وہاں سے عبرت لینی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے بھی قرآن مجید نازل کیا تاکہ ہم سابقہ قوموں کی طرح وہ کام نہ کریں جس کی وجہ سے انہیں ہلاک کیا گیا، بلکہ ان قوموں کی طرح بنے جن کو اللہ رب العالمین نے عزت دی، سربلندی عطا فرمائی، دنیا میں سلطنت دی، قوت دی، پاور دیا، اور وہ سر اٹھا کر کے زندہ رہے۔ ہم بھی مسلمان ہیں، کیا ہم سر اٹھا کر کے اسی طریقے سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں جس طریقے سے صحابہ کرام نے گزارا تھا؟ اگر گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں لوٹنا پڑے گا۔ تو میرے بھائیو، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ جن کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو وہ نماز میں کیا پڑھے گا؟ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک سبزی فروش کے پاس میں گیا، میں نے کہا نماز پڑھتے ہو؟ کہاں کبھی کبھی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ قرآن پڑھتے ہو؟ کہا مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ سورہ فاتحہ یاد ہے؟ سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں ہے، تو نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ سوال یہاں ہے۔ سورہ فاتحہ بھی اگر یاد نہیں ہے تو نماز میں پڑھتے کیا ہو؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ ایسے لوگوں کو بیدار کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری اور آپ کی ہے، اس باپ کی ہے جس نے اس اولاد کو پیدا کیا ہے، اس بھائی کی ہے جو کما کر کے اس کو کھلا رہا ہے، اس ماں کی ہے جس کی ذمہ داری ہے پرورش کرنا تمام اولاد کی۔ ہم نے قرآن مجید نہ پڑھا نہ پڑھانے کی کوشش کی، نتیجہ یہ نظر آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جو کچھ بھی ہم کمائی کر رہے ہیں یہ دنیا بنانے کے لیے ہے۔ قرآن آپ کو پڑھنا نہیں آتا، مرنے کے بعد نور آپ کو کہاں سے ملے گا؟ روشنی کی تو ضرورت پڑے گی نا پل صراط پر، اور پل صراط سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ ان منکم الا واردها، تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو پل صراط سے گزرے نہ۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں جس کا گزر پل صراط سے نہیں ہوگا، چاہے مومن ہو، کافر ہو، منافق ہو، جو بھی ہو، سب کو وہاں سے گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تیرے رب کا حتمی فیصلہ ہے، گزرنا ہی گزرنا ہے۔ اب ہوگا کیا؟ پار وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس روشنی ہوگی۔ کن کے پاس روشنی ہوگی؟ جنہوں نے نیکیاں کمائی ہوں گی، انہی کے پاس روشنی ہوگی جس کی روشنی میں وہ پل صراط پار کر لے جائیں گے، اور جن کے پاس روشنی نہیں ہوگی نیچے جہنم میں وہیں کٹ کر گر جائیں گے۔ وہی معاملہ صاف ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا کمانے کے لیے ہم 8 گھنٹے 12 گھنٹے محنت کر رہے ہیں، یہ پیسے یہیں ختم ہو جائیں گے، اور یہی پیسے جو ہم کما رہے ہیں، چاہے جائز طریقے سے چاہے ناجائز طریقے سے، اس کا حساب ہمیں دینا ہے۔ ہم اپنی اولادوں کے لیے کما رہے ہیں، جن کا حساب وہ نہیں دیں گے، ہمیں دینا ہے۔ ہم نے کیسے کمایا ہے؟ وہ تو لڑیں گے آپ کے چھوڑے ہوئے پیسوں پر، آپ کی جائیدادوں پر وہ لڑیں گے، اس کو کم ملا، اس کو زیادہ ملا، اس کو وہ حصہ کیوں ملا، اس کو یہ حصہ کیوں ملا، یہ اولادیں لڑیں گی، اور یہ بھائی آپس میں دشمن بن جائیں گے، یہ بہنیں آپ کی دشمن بن جائیں گی۔ اور حساب کس کو دینا ہے؟ جس نے کمایا ہے، جائز یا ناجائز طریقے سے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں غور کرنا چاہیے، قرآن مجید اللہ رب العالمین نے جو نازل کیا ہے، کیوں نازل کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے، آنے والا ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل کیا، بابرکت رات میں نازل کیا۔ بابرکت رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر ہے، جس ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے کہا۔ 1000 مہینہ کتنا بنتا ہے؟ 83 سال کچھ مہینے بنتے ہیں۔ آج کل لوگ کتنی زندگی گزار رہے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 65 سال، کوئی جا رہا ہے 70 سال، بہت کوئی گیا تو 75 سال، 80 سال پہنچنے والے بہت کم لوگ ہیں۔
اللہ رب العالمین ہماری عمر سے زیادہ ثواب دے رہا ہے اس ایک رات کا ثواب، جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل کیا۔ عظیم قرآن ہے، عظیم رات میں نازل کیا، اور اس عظیم قرآن سے ہم غافل ہیں، اور اس رات سے بھی ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، اگر ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا تو ہمیں نہیں معلوم ہے کہ اگلا رمضان ہم گزار پائیں گے یا نہیں گزار پائیں گے۔ یہ رمضان اگر ہمیں مل گیا اور اللہ رب العالمین نے ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ باقی رکھا تو ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پچھلے سال بہت سارے لوگ زندہ تھے، اس سال شاید نہیں ہوں گے، اور ہم میں سے بہت سارے لوگ اس سال تو رمضان پا لیں گے، لیکن اگلے سال پتہ نہیں کس کو ملے کس کو نہ ملے۔ اس لیے تیاری کر لو آخرت کی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید جو نازل کیا ہے ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ یہ پہلی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ دوسرے وہ لوگ جو صرف تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرنے کا ثواب ملے گا۔ وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کے بھلے لوگ وہ ہیں، بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلا کس کو قرار دیا؟ جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ اب جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، کیا انہیں سیکھنا چاہیے یا نہیں سیکھنا چاہیے؟ اگر وہ نہیں سیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلا کن کو کہا ہے؟ جو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے، میرے بھائیو، اگر روم میں کوئی ایسا آدمی ہے جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور اسی روم میں کوئی ایسا آدمی ہے جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے اس کو قرآن پڑھنا سکھائے۔ اس طریقے سے جہالت ختم ہوگی، اور جن کو قرآن مجید کی سمجھ ہے، اردو کے ساتھ قرآن پڑھنا آتا ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کر سنانا چاہیے۔ اس طریقے سے ایک دوسرے کا بوجھ لوگ برداشت کر لے جائیں گے، اور علماء کے اوپر سے یہ جو بوجھ ہے ذرا کم ہو جائے گا۔ ہم نے یہ باتیں جو کہی ہیں محض بیداری کے لیے، تاکہ سمجھ میں آ جائے اور ہم بیدار ہو جائیں، خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں۔ یہ اس لیے میں نے باتیں کہی، اور جو حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنانا چاہتا ہوں، آپ غور کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیث میں کون سی باتیں بیان فرمائی ہیں اور اس کی کتنی اہمیت بیان فرمائی۔ اگر ہم اس کی اہمیت کو جان لیں تو ہم اس کی جانب راغب ہوں گے، ہمیں رغبت ہوگی قرآن مجید پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی ہمیں رغبت حاصل ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، الماہر بالقرآن، جو قرآن مجید کا ماہر ہو وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ والذی یقرأ، اور جو قرآن مجید پڑھنا جانتا ہے اور پڑھتا ہے، وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، لیکن اس کو دشواری ہوتی ہے پڑھنے میں، صحیح طریقے سے حروف کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں وَلَضَّالِّينَ، ضاد نہیں بول پاتے، وہ وَلَجَّالِّينَ پڑھیں گے، کیونکہ ان کی زبان ٹوٹی نہیں ہے یا توڑی نہیں گئی ہے، اس حروف کی ادائیگی بچپن میں اس سے کروائی نہیں گئی ہے، وَلَجَّالِّينَ ہی کہے گا۔ کیا اس کو سیکھنا نہیں چاہیے کہ ہمیں وَلَضَّالِّينَ پڑھنا ہے؟ اب اگر ایسا کوئی شخص ہے جو وَلَجَّالِّينَ ہی پڑھتا ہے، لیکن اس کے دل میں رغبت ہے کہ مجھے قرآن سیکھنا، اس کو صحیح کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن تو پڑھتا ہے لیکن اس کو دشواری ہوتی ہے قرآن مجید پڑھنے میں، اس کو ڈبل اجر ملے گا، ایک قرآن مجید پڑھنے کا، دوسرا سیکھنے کی کوشش کرنے کا۔ یہ بات نہ معلوم ہونے کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے لوگ کیا کہیں گے دب کے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، اپنا منہ نہیں کھولتے، اور جن کو پڑھانے کی کوشش کی جائے وہ ایک دو ہفتہ تو حاضر ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مجھ سے قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا ہے، اگلے ہفتے سے غائب۔ یہ ہماری صورتحال ہے۔
حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ یہ حقیقت ہے۔ 25 سال کا تجربہ بتا رہا ہوں، 25 سال سے ہم اسی لائن میں ہیں، اگلے دن سے غائب ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، پیچھا کیوں چھڑا رہے ہیں؟ کیا آپ کو ڈبل اجر نہیں چاہیے؟ آپ کو ڈبل اجر چاہیے یا نہیں چاہیے؟ چاہیے، تو آپ کو سیکھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ بنے گا، کیوں نہیں بنے گا؟ ہمارے اردو کے اندر وہ تمام حروف موجود ہیں جو عربی کے اندر ہیں، تو اگر ہم اردو بولنا جانتے ہیں تو عربی بھی ہمیں آنی چاہیے۔ عربی کے الفاظ ہم کیسے نہیں ادا کر سکتے ہیں؟ لیکن نئی زبان نہیں ٹوٹی ہے، اس کو توڑنے کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، آپ کو ڈبل اجر ملے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے، مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن مثل الاترجہ، اس مومن کی مثال جو قرآن مجید پڑھتا ہے، اس کی مثال نارنگی کی سی ہے، ریحھا طیب، اس کی جو بو ہے وہ پاکیزہ ہے، وطعمھا طیب، اور اس کا جو ذائقہ ہے وہ بھی پاکیزہ ہے۔ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، اور اس مومن کی مثال جو قرآن مجید نہیں پڑھتا، اس کی تلاوت نہیں کرتا، کَمَثَلِ التَّمْرَةِ، اس کی مثال کھجور کی سی ہے، لا ریح لہا، جس کے اندر کوئی خوشبو نہیں، وَطَعْمُهَا حُلْوٌ، اور اس کا جو طعم ہے وہ میٹھا ہے۔ قرآن مجید کا جو مزہ ہے وہ میٹھا ہے۔ ہم پڑھتے تو ہیں لیکن مٹھاس ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتی۔ کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم سمجھ ہی نہیں رہے، اس وجہ سے ہمیں اس کی مٹھاس نہیں محسوس ہوتی۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اس مثال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیان کیا، وہ سمجھ گئے اللہ کے نبی کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ان کے اندر جوش آیا، ولولہ آیا، کوشش کی، کاوش کی انہوں نے قرآن مجید سیکھنے کے، اور سیکھ کر کے وہ دوسروں کو سکھاتے تھے۔ جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 10 آیتیں پڑھاتے تھے، 10 آیتیں سکھاتے تھے، جب تک ہم اس کے معنی اور مفہوم سے واقف نہیں ہو جاتے اور انہیں ٹھیک طریقے سے یاد نہیں کر لیتے، اللہ کے نبی اگلی 10 آیتیں ہمیں نہیں پڑھاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نظام تھا۔ کیا یہ نظام آج ہمارے اندر قائم ہے؟ اگر ہمارے اندر یہ نظام قائم نہیں ہے تو اس نظام کو قائم کون کرے گا؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ دنیا کی ساری ذمہ داریاں تو ہم نبھا لے جاتے ہیں، قرآن مجید کی ذمہ داری ہم نبھانے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں؟ خاص طور سے اپنی اولادوں کے لیے، خاص طور سے اپنے اولادوں کے لیے اگر ہم اپنی اولادوں کو سکھا لیں تو اتنی دشواریاں پیش نہیں آئیں گی۔ اسی طریقے سے ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اقرأوا القرآن، قرآن مجید پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ، قرآن اپنے پڑھنے والے کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ یہ قرآن مجید آپ کے درمیان اور اللہ کے درمیان حائل ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے درخواست کرے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ تیرے کلام کو پڑھتا رہا ہے، اس کی تلاوت کرتا رہا، اس پر غور کرتا رہا، اس پر تدبر کرتا رہا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا رہا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ اللہ رب العالمین اس کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ دنیا میں ہم تگ و دو کرتے ہیں، اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ آخرت میں کوئی سہارا مل جائے جو ہمیں بچا لے جائے۔ ہم اس کوشش میں کیا کیا کرتے ہیں؟ کوئی مزاروں کا چکر لگاتا ہے، مزاروں کا چکر لگا کر کے وہاں پھول خریدتا ہے، چادریں خریدتا ہے، عرق گلاب سے اس قبر کو دھونے کی کوشش کرتا ہے، جیب میں پیسے لے کر کے جاتا ہے، وہاں چڑھاتا ہے، مٹھائیاں لے کر کے جاتا ہے اور دیگر چیزیں دیگیں بنواتا ہے اور غربا میں تقسیم کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ کس لیے؟
کس لیے یہ کر رہا ہے؟ تاکہ قیامت کے دن میرے یہ سفارشی بن جائے، اسی لیے کر رہا ہے نا سارا کچھ۔ میرے بھائی وہ کرے گا یا نہیں کرے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں، اللہ کے نبی نے قرآن کی گارنٹی دی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جتنے بھی امور قبروں کے تعلق سے کیے جا رہے ہیں سارے کے سارے شرک اکبر ہیں۔ جنہوں نے دنیا میں اللہ کے ساتھ شرک کیا، آخرت میں ان کی شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ شیطان نے ہم کو کہاں بہکایا ہوا ہے؟ قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے، نہ سمجھنے کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے، قرآن سے دوری کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ قرآن مجید سفارشی بن کر کے آئے گا، اللہ رب العالمین سے بخشوائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا افلا یغدو احدکم الی المسجد، تم میں کا کوئی شخص مسجد کی طرف صبح سویرے کیوں نہیں جاتا ہے؟ فیتعلم، قرآن کی کچھ آیتیں جا کر کے سیکھے وہاں پر، او فیقرأ آیتین من کتاب اللہ عز وجل، یا قرآن مجید کی کچھ آیتیں، دو آیتیں پڑھ کر کے، دو آیتیں وہاں پر جا کر کے پڑھے، خیر لہ من ناقتین، اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ ایک اونٹ کتنے کا ملے گا؟ پہلے زمانے میں بھی مہنگا تھا، آج بھی مہنگا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ 2 مرسیڈیز آپ کو ملیں گی، 2 آیتیں سیکھیں گے مسجد میں بیٹھ کر کے، یا جہاں بھی سکھانے والا موجود وہاں بیٹھ کر کے سیکھیں گے، 2 مرسیڈیز ملیں گی۔ اس زمانے کی مرسیڈیز یہی اونٹ تھے، اتنے مہنگے اونٹ ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ تم میں کا کوئی شخص صبح سویرے مسجد میں جا کر کے 2 آیتیں پڑھے، 2 آیتیں سیکھے، اس کے لیے 2 اونٹوں سے بہتر ہے۔ وَثَلَاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ، 3 آیتیں پڑھے 3 اونٹوں سے بہتر ہے۔ وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ مِنْ أَرْبَعٍ، 4 آیتیں پڑھے 4 اونٹوں سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ کیا یہ ہمارے فائدے کی چیز نہیں ہے؟ کیا اس میں ہمارا فائدہ ہے کہ یا نہیں ہے؟ اس میں ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ 2 آیتیں پڑھیں گے 2 اونٹوں سے، 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ جو اونٹنی بچہ دے گی اس کی اولاد بڑھے گی، اس کا گوشت بھی آپ کھا سکتے ہیں، اس پر سواری بھی کر سکتے ہیں، اس کو بیچ بھی سکتے ہیں، ہر طریقے سے اس کا فائدہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اونٹنی سے مثال دی ہے محض سمجھانے کے لیے، 2 آیتیں پڑھو اس سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مثالیں دے دے کر کے کیوں سمجھا رہے تھے؟ تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث بیان فرمائی، نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جہاں لوگ بیٹھ کر کے، جہاں لوگ بیٹھیں، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں پڑھے پڑھائیں، الا نزلت علیہم السکینہ، جب ایسا لوگ کریں گے تو ان کے اوپر سکینت نازل ہوگی، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی جانب سے جو رحمت اتر رہی ہوگی ان کو ڈھانپ لے گی، وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو گھیر لیں گے، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ رب العالمین اس کے پاس جو وہاں آسمانوں میں فرشتے موجود ہیں ان لوگوں کا تذکرہ وہاں کرے گا۔ میرے بھائیو، کتنی خوش نصیبی کی بات یہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کا نام لے کر کے ان فرشتوں سے تذکرہ کرے گا، دیکھو میرے فلاں فلاں بندے میری کتاب سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے میرے گھر میں بیٹھے ہیں۔ آپ تصور کریں اگر بادشاہ، آپ کا پرائم منسٹر، آپ کا صدر آپ کا نام لے کر کے کہیں پر اعلان کرے فلاں بندہ، آپ کی چھاتی چوڑی ہو جائے گی، آپ کے قبیلے میں، آپ کے خاندان میں بڑا آپ کا نام ہو جائے گا، آپ کا رتبہ بلند ہو سکتا ہے۔ پرائم منسٹر نے، بادشاہ سلامت نے آپ کا نام لیا تھا وہاں پر۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو سیلفی لیتے ہیں فلاں کے ساتھ، اسی سیلفی کی بنیاد پر وہ اپنی اہمیت جتانا چاہتے ہیں، دیکھو میری فلاں سے ملاقات ہوئی تھی، یہ سیلفی گواہ ہے۔
اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا تذکرہ فرشتوں میں کرتا جو احکم الحاکمین ہے۔ کیا یہ اہمیت اس سے ہماری نہیں ہو جاتی؟ اس سے ہمیں اپنی اہمیت کا کیا اندازہ نہیں ہوتا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین کی قرآن مجید پڑھنے والوں کا اندازہ اس سے نہیں ہوتا کہ اس کی کیا اہمیت اللہ رب العالمین کے نزدیک؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں اور بیان فرماتے ہیں، تعاہد القرآن، قرآن مجید برابر پڑھتے رہا کرو، فوالذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لہو اشد تفلتا من الابل فی عقلھا، اللہ کی قسم کھا کر کے بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر قرآن مجید نہیں پڑھو گے، اس کو برابر تلاوت نہیں کرتے رہو گے، تو جس طریقے سے اونٹ کو اگر نہ باندھا جائے تو وہ کہیں بھی جا سکتا ہے، کہیں بھی غائب ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے قرآن مجید نہیں پڑھو گے، جو یاد ہے وہ ایسے ہی بکھر جائے گا۔ اس اونٹ سے تیزی کے ساتھ جس طریقے سے اونٹ بھاگ جاتے ہیں، اس سے تیزی سے یہ قرآن مجید بھاگ جائے گا، آپ کے دل میں نہیں رہے گا۔ تو میرے بھائیو، ہمارا دل غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم غفلت کا شکار ہوئے، قرآن مجید جو یاد ہے وہ نکل جائے گا، اس لیے قرآن مجید پڑھتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو ایک نیکی ملتی ہے، والحسنۃ بعشر امثالھا، اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا تک اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ لا اقول الف لام میم حرف، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، لیکن الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ گویا کہ جس نے صرف الف لام میم پڑھ لیا اس کو 30 نیکیاں مل گئیں، یا اگر 10 گنا ہمیں ثواب نہیں ملا، ایک ہی ملا تو بھی ہمیں 3 نیکیاں ملی۔ یہ 3 نیکیاں 3 ریال بنتے ہیں۔ اگر ہم سمپل بات کریں تو کسی انسان کو کہہ دیا جائے میں 3 ریال دوں گا، ہم بھاگتے ہوئے اس کے پاس جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صرف الف لام میم پڑھ لو 3 نیکیاں دوں گا، صرف 3 نہیں۔ اگر اخلاص موجود ہے، محبت موجود ہے، قرآن مجید پڑھنے کا خلوص موجود ہے، اللہ 10 گنا بڑھا دے گا، 30 کر دے گا۔ اور رمضان میں جب پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین 700 گنا بڑھا دے گا۔ اب اس حساب سے آپ سمجھ لیں، ایک صفحہ اگر آپ پڑھتے ہیں اس میں کتنے حروف ہیں، اس حساب سے آپ کاؤنٹ کر لیں کہ آپ کو کتنے نیکیاں ملتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں اگر ہم نے قرآن مجید سے غفلت کی تو بہت بڑا خسارہ ہوگا ہمارا، بہت بڑے خسارے میں ہم رہیں گے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ اگلا رمضان ہم کو ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے جو دینے کا وعدہ کیا وہ ہمیں مل کر کے رہے گا، ہمیں اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی بہت ساری صورتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خاص فضیلت بیان فرمائی ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو سعید ابن المعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، لَأُعَلِّمَنَّكَ آدَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ، اے ابو سعید المعلا، میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت بتانے والا ہوں، میں تمہیں سکھانے والا ہوں سب سے عظیم سورت جو قرآن مجید میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بعد بیان فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، وہ عظیم ترین سورت سورہ فاتحہ ہے۔ ہی السبع المثانی، یہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ کیا نماز میں، ہر نماز میں ہم اس کو نہیں پڑھتے ہیں؟ یہ بار بار دہرائی جانے والی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، ہی السبع المثانی والقرآن العظیم، یہ قرآن عظیم ہے، الذی اوتیتہ، جسے اللہ رب العالمین نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ آپ غور کریں حدیث کے الفاظ پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ابو سعید المعلا سے کہ میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورہ سکھانے والا ہوں۔ سورہ فاتحہ کس کو سکھائی جاتی ہے؟ جو نیا مسلمان ہوا ہو، سب سے پہلے اس کو کیا سکھایا جاتا ہے؟ کلمہ توحید کے بعد جو سمجھایا جاتا ہے، کلمہ توحید کے بعد یہی سکھایا جاتا ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا ہے۔
ہم بھی بچپن میں اپنے بچوں کو کیا چیز سکھاتے ہیں؟ کلمہ سکھاتے ہیں، اور قرآن مجید وہ پڑھنا سیکھنے لگے تو اس کو کیا سکھاتے ہیں؟ سب سے پہلے سورہ فاتحہ سکھاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں سکھاتے ہیں، قل هو اللہ احد انا اعطیناک الکوثر۔ ہمارا بچہ آرام سے ان کو یاد کر لیتا ہے اور دہراتا ہے، اور ہم خوش ہوتے ہیں ہمارا بچہ قرآن مجید پڑھنے لگ گیا۔ تو میرے بھائیو، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو اعظم سورہ کہا، یہ بہت عظیم سورت ہے۔ کیوں سورت ہے؟ اس لیے کہ نماز میں یہ پڑھی جاتی ہے، نماز کا رکن ہے، یہ نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب فہی خداج، جو شخص نماز پڑھے اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے، فہی خداج، 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے یہ لفظ استعمال کیا، فہی خداج خداج خداج۔ خداج کہتے ہیں اس بچے کو، اس جانور کے بچے کو جو مکمل ہونے سے پہلے ساقط ہو جائے، اس بچے کو کہتے ہیں جو مکمل ہونے سے پہلے ساقط ہو جائے، گر جائے، یعنی ناتمام بچے کو خداج کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا 3 مرتبہ کہ وہ خداج ہے، خداج ہے، خداج ہے، ناتمام ہے، ناتمام ہے، ناتمام ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ لوگوں نے کہا انا نکون وراء الامام، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا اقرأ بہا فی نفسک، اپنے جی میں پڑھ لیا کرو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو میرے بھائیو، سورہ فاتحہ عظیم ترین سورت ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں شفا بھی رکھی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث بخاری وغیرہ میں ہے، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے 7 مرتبہ پڑھا اور دم کیا، بچھو کا ڈنک مارا ہوا جس کا زہر پورے بدن میں پھیل گیا، اللہ رب العالمین نے اس کو شفا دی۔ اتنی عظیم صورت ہے یہ۔ انہی صورتوں میں سے سورہ بقرہ بھی عظیم ترین صورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، زہراوین ان کو کہا، 2 پھول ہیں یہ۔ وہ کون ہے؟ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص ان کو برابر پڑھتا رہے گا یہ بدلیوں کی صورت میں آئے گا، یہ بدلیوں کی صورت میں آئے گا۔ جس طریقے اللہ کے نبی نے ایک اور مثال دی، بیان فرمایا کہ جس طریقے سے پرندے جھنڈ بنا کر کے اڑتے ہیں اسی طریقے سے یہ صورتیں بھی آئیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا اقرأوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ پڑھا کرو، فإن أخذها برکہ، اس لیے کہ اس کو لینا، اس کا پڑھنا، اس کو یاد کرنا باعث برکت ہے، وترکها حسرہ، اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ لا یستطیعها البطلہ، جو شخص قرآن مجید کی اس صورت کو روزانہ پڑھتا ہے، جادوگران کوشش کر کر کے تھک جائیں گے، اپنا سر دیوار پر مار مار کر کے پھوڑ لیں گے، لیکن ان کا جادو اس پر کارگر نہیں ہوگا۔ اتنی عظیم صورت ہے یہ سورہ بقرہ۔ لا یستطیعها البطلہ، جادوگران اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے، اس کی تاب نہیں لا سکتے، اپنا سر پھوڑ ڈالیں گے لیکن اس کا جادو اس پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیو، آج آصف کا مسئلہ ہر گھر کی کہانی ہے، ہر فرد کی کہانی بن گئی، ہر گلی کی، ہر محلے کی کہانی بن گئی، اور ہم اس سورہ بقرہ سے غافل ہیں۔ کیا اس کے اندر ہمارا علاج نہیں ہے؟ اگر ہم اس سورہ بقرہ سے غافل ہیں تو قصور کس کا ہے؟ ہمارا ہی ہے۔ اس وجہ سے یہ دندناتے پھر رہے ہیں، جس کے اوپر چاہتے ہیں جادو کرتے ہیں، آصف کرتے ہیں، شیطان بھی دندناتے پھر رہے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دبوچ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اتنا عظیم ہتھیار ہمیں عطا فرمایا ہے، اتنی بڑی چیز عطا فرمائی ہے جس کے ذریعے سے ہم ان کے وار سے بچ سکتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں پڑھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اللہ کے نبی نے کیا کیا باتیں بیان فرمائی۔ ایک اور حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی ہے، ان البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ لا يدخلہ الشیطان،
جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل ہی نہیں ہوگا۔ اب جس گھر سے شیطان بھاگ جائے اس میں شیطان موجود ہی نہ ہو، اس گھر میں برکت رہے گی یا نہیں رہے گی؟ جس گھر کے اندر شیطان موجود ہو وہ گھر برباد ہوگا، ہمیشہ پریشانیوں کا شکار ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت ہی عظیم ہے جس میں آپ نے بیان فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے آیت الکرسی کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، جبریل علیہ السلام آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا ھذا باب فتح من السماء، یہ آسمان کا ایک خاص دروازہ جو کھولا گیا ہے، ما فتح قط، اس سے پہلے یہ دروازہ کبھی نہیں کھولا گیا، اس سے پہلے یہ دروازہ کبھی نہیں کھولا گیا۔ قال فنزل منہ ملک، آپ نے بیان فرمایا کہ اس دروازے میں سے، اس خاص دروازے میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا، فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا ابشرہ بنورین قد اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک، آپ کو دو نور کی بشارت دیتا ہوں۔ وہ فرشتہ خاص کر کے لے کر کے آیا اللہ کے نبی کے پاس، کہا دو نور کی بشارت دیتا ہوں، آپ سے پہلے اس کو کسی نبی کو نہیں دیا گیا۔ یہ دو نور جو آپ کو عطا کیا جا رہا ہے کسی نبی کو آپ سے پہلے نہیں دیا گیا۔ پہلا نور فاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ ہے، وخواتیم سورۃ البقرہ، اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں آمن الرسول سے لے کر آخر تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے کہ لن تقرأ بحرف منہما الا اوتیتہ، ان کا جو بھی حروف آپ پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، اس میں سوال کیا گیا ہے، مانگا گیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم سورہ فاتحہ میں، آمن الرسول کے اندر بھی مانگا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو بھی مانگو گے اللہ رب العالمین دے گا۔ اب غور کرنا ہے آپ کیا مانگ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میں کیا مانگ رہا ہوں، تو آپ کے اوپر وہ خشیت کہاں سے طاری ہوگی؟ میرے بھائیوں، کسی بڑے کے پاس، کسی پرائم منسٹر کے پاس، صدر کے پاس، بادشاہ سلامت کے پاس جاتے ہیں کچھ اپنی عرضی لے کر کے، آپ کے اوپر کچھ ہیبت طاری ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ یا ایسا ہی سینہ تان کر کے جاتے ہیں بادشاہ سلامت میری یہ کچھ گزارشات ہیں قبول فرما لیں، وہ تو تھپڑ مار کر کے بھگا دے گا وہیں سے۔ کیسا آدمی، اس کو مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا ہے۔ میرے بھائیو، جب آپ سمجھیں گے کہ ان صورتوں میں، ان آیتوں میں کیا کہا گیا ہے، تب تو خشیت طاری ہوگی اللہ کے سامنے۔ تو مانگنے کا طریقہ ہمیں آنا چاہیے اللہ رب العالمین سے جو احکم الحاکمین ہے۔ جب ہمیں یہ ساری باتیں معلوم ہوں گی تب تو ہم اللہ سے قریب ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کے متعلق بیان فرمایا، والذی نفسی بیدہ انہا تعدل ثلث القرآن، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ثلث قرآن کے برابر ہے، ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 3 آیتیں ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایک تہائی قرآن کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے۔ کیا یہ صورت کیا ہمیں بار بار نہیں دہرانی چاہیے تاکہ وہ ثواب حاصل کر سکیں؟ ایک صحابی تھے، نماز میں جب سورہ فاتحہ پڑھتے، کوئی اور سورت پڑھتے تو آخر میں سورۃ الاخلاص ضرور پڑھتے تھے، قل هو اللہ احد لازمی پڑھتے تھے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہا کہ اللہ کے نبی فلاں صحابی ہیں جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کوئی اور سورت پڑھتے ہیں تو آخر میں قل هو اللہ احد ضرور پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو بلا کے لاؤ، بلا کر کے لائے گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کیوں ایسا کرتے؟ انہوں نے کہا کہ سورہ اخلاص سے مجھے محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا یہی سورہ اخلاص تجھے جنت میں لے کر جائے گی۔ ہم کس سے غافل ہو رہے ہیں میرے بھائی؟ کیا دنیا میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے؟ تو یہ جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں، اگر ہم غافل ہو گئے تو ہم کیسے جائیں گے؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے آتی معوذتین کے سلسلے میں، آپ نے بیان فرمایا الم تر آیات انزلت اللیلہ لم یر مثلہن، کیا تم نے آج دیکھا نہیں کہ آج رات میں
کچھ آیتیں میرے اوپر نازل کی گئی ہیں، ان کے مثل نہیں دیکھی گئی وہ آیتیں، وہ صورتیں۔ آپ نے بیان فرمایا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، وہ دونوں صورتیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اس کے مثل اور آیتیں نہیں دیکھی گئیں، اور انہی دونوں صورتوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے، بہت ساری دعائیں پڑھتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں نازل کر دیں، بقیہ چھوڑ دیا، ان کے اوپر گزارا کرنے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ہم اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کر رہے ہیں، حاسدوں کے حسد سے بھی، جادوگران کی گرہ باندھنے سے بھی۔ اور اللہ رب العالمین سے جب ہم پناہ طلب کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر یقین ہے، اس یقین کے ساتھ پڑھنا شروع کرو۔ اسی طریقے سے سنن نسائی کے الفاظ ہیں، امر عقبۃ بن عامر، اللہ کے نبی نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا ان یقرأ بہما، ان دونوں صورتوں کو پڑھا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ما سأل سائل بمثلها، کوئی بھی سوال کرنے والا جو اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے اس کے مثل سوال کر ہی نہیں سکتا ہے۔ ولا استعاذ مستعیذ بمثلها، اور اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرنے والا اس کی طرح پناہ طلب نہیں کر سکتا ہے۔ جتنی گہرائی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں طریقہ سکھا دیا کہ ہم اللہ کی پناہ کس طریقے سے طلب کریں۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہے، وہ جانتا ہے کس طریقے سے میں اپنے بندوں کو محفوظ رکھ سکتا ہوں، میرے بندے کس طریقے سے اپنے آپ کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی طریقے سے یہ آیتیں، یہ صورتیں نازل کی۔ اگر ہم نہیں جانیں گے تو کیا کریں گے؟ جیبوں میں پیسے لے کر کے جائیں گے، خوش آمدیں کریں گے، کوئی تعویذ بنا دیجئے، میں آپ کا پاؤں چومنے کے لیے تیار ہوں، آپ کا پاؤں دھلنے کے لیے تیار ہوں۔ ہوتا یا نہیں ہوتا ہے؟ ہم فری میں اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ان نعمتوں سے اپنے آپ کو کیوں دور کر رہے ہیں؟ کیوں جا کر کے ذلیل ہو رہے ہیں دوسروں کے پاس؟ اپنی بہنوں کو لے کر کے وہاں جاتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو لے کر کے وہاں جاتے ہیں، وہ خبیث قسم کے لوگ ان کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، سلف صالحین قرآن مجید کے ساتھ کیا کرتے تھے، خاص طور سے رمضان میں اور غیر رمضان میں بھی۔ محمد بن شہاب زہری رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے اذا دخل رمضان، رمضان کا مہینہ جب داخل ہوتا ہے انما هو تلاوت القرآن، وہ کہتے کہ یہ تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، واطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے سلسلے میں آتا ہے اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا ترک قراءۃ الحدیث، حدیث پڑھانا چھوڑ دیتے تھے، اور مجالس العلم، مجلس قائم کر کے جس میں وہ لوگوں کو علم سکھاتے تھے وہ بھی چھوڑ دیتے۔ اقبل علی قراءۃ القرآن من المصحف، قرآن مجید ہاتھ میں اٹھا کر کے اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ جتنا ہو سکتا تھا صرف قرآن پڑھنا ہے، باقیہ درس و دروس بند۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا مہینہ ہے۔ قتادہ بن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ کے سلسلے میں آتا ہے یختم القرآن فی کل 7 لیال دائما، ہمیشہ 7 راتوں میں قرآن مجید وہ ختم کر لیا کرتے تھے۔ وفی رمضان فی کل 3، رمضان میں ہر 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے۔ وفی العشر الاخیر منہ فی کل لیلہ، اور عشر اخیر میں رمضان کے آخری 10 راتوں میں ہر دن قرآن ختم کرتے تھے۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے یختم القرآن فی رمضان فی کل 3 لیال، ہر 3 دن میں قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ وفی العشر الاواخر فی کل لیلتین، اور عشر اواخر میں ہر 2 رات میں قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ امام الاسود رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے یقرأ القرآن کلہ فی لیلتین فی جمیع الشہر، ہر 2 رات میں قرآن مجید ختم کرتے تھے پورے مہینے۔ یہ تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، جن کا نام میں نے لیا ہے۔ اور امام مالک امام مشہور امام ہے۔ میرے بھائیو، یہ ہمارے سلف صالحین ہیں، ان کا عمل بتانے کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں جن کی ہم اقتداء کرتے ہیں، جن کا نام ہم احترام سے لیتے ہیں، اور انہی کی بتائی ہوئی حدیثوں کو ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا یہ حال ہوتا تھا۔ ایک جانب ہمارے یہ سلف صالحین ہیں، اپنے آپ کو دیکھیں ہمارا کیا حال ہے، ان سے موازنہ کر لیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ میرے بھائیو، ہمیں غور کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، علم سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔
مرنے کے وقت تک علم سیکھنا چاہیے. کسی کو غرور نہ ہو کہ میں نے بڑا علم حاصل کر لیا, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. علم جتنا حاصل کریں گے اتنا بڑھے گا, اور جہاں غرور آ گیا وہیں سے ختم ہو جائے گا, اور جو آ رہا ہے وہ بھی گیا. تو میرے بھائیو, ہمیں دین کو سمجھنا چاہیے. یہی ہمارے لیے دنیا میں بھی کام آنے والا ہے, آخرت میں بھی کام آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.